بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے جتنے بھی پولیس فورس کے پولیس افسران ہیں ان کو ایک سیکشن آف لا سے متعلق اویئر کرنے کی کوشش کروں گا، جو کہ ایک بہت ہی خاص مسئلہ ہے۔ مطلب زیادہ تر ہمارے پولیس فورس کے ہمارے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ جتنی بھی سیکشن آف لا میں یا قانون شہادت میں ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی 161 ضابطہ فوجداری کے تحت لیا گیا بیان جو ہم پولیس والے لیتے ہیں کسی ملزم سے یا کسی گواہ سے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ ہم 162 میں بھی پڑھتے ہیں، 163 میں بھی پڑھتے ہیں، قانون شہادت میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو بیان پولیس افسر کی روبرو لیا جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ 38 میں بھی پڑھتے ہیں آرٹیکل قانون شہادت کے۔ تو یہ جو باتیں ہیں کہ 161 CRPC کے تحت لیا گیا بیان، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے کہ بھئی آپ تمام سمجھ سکے کہ بھئی 161 کیا چیز ہے، 161 کے تحت لیا گیا بیان اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ اسی بات نہیں ہے کہ مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آج وہ حیثیت میں یہاں پر اس ویڈیو میں کلیئر کروں گا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہماری 161 کی بیان اس کی کیا حیثیت ہے، کیا ویلیو ہے۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں گواہان کے یا ملزم کے، 161 CRPC کے تحت جو ہم قلم بند کرتے ہیں، اس کی پہلی جو اہم حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ نے 161 کا بیان نہیں لکھا ہو تب تک اس کی عدالتی بیان قلم بند نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ بیان جس کو ہم ایڈمیسیبل کہتے ہیں، قابل ادخال کہتے ہیں، عدالتی بیان کہتے ہیں، جس کو ہم 164 کا بیان کہتے ہیں، 164 ضابطہ فوجداری، تو وہ تبھی ممکن ہوگا، وہ ملزم کا بیان اقبال جرم تبھی ممکن ہوگا جب آپ کا 161 کا بیان ہوگا۔ یہ جو بیانات ہوتے ہیں 164 کے، یہ جو بیانات عدالت میں قلم بند کیے جاتے ہیں 164 364 کے اقبال جرم کے، تو یہ تبھی قلم بند کیے جائیں گے جب 161 کا بیان ہوگا۔ اگر پولیس کے 161 کی بیان کی وجود نہ ہو تو 164 قلم بند نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے نمبر پر جو اس کی اہمیت ہے وہ ہے کہ جو 164 کے تحت جتنے بھی ہم بیانات گواہان کے قلم بند کرتے ہیں یا کسی بھی ملزم کا جو اقبال جرم قلم بند کرنے کا اختیار ہے مجسٹریٹ درجہ اول یا کوئی ایسا مجسٹریٹ درجہ دوم جس کو صوبائی گورنمنٹ نے مقرر کیا ہو، تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ کا 161 کا بیان ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے 161 کی بیان کی پہلی حیثیت یہ ہے کہ اسی کی بنیاد پر 164 ضابطہ فوجداری کے تحت بیان کا گواہ کا بیان قلم بند کیا جاتا ہے، اور 164 364 کے تحت ملزم کا اقبال جرم جو اقبال جرم کرتا ہے وہ قلم بند کیا جاتا ہے۔ تو پہلی تو اس کی یہ حیثیت ہے۔ 364 میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پھر بیانات قلم بند کرنے کے اختیارات ہے کہ کس طریقہ کار کے مطابق کسی ملزم کا اقبال جرم ریکارڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کسی گواہ کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا، اس میں طریقہ کار ہے۔ اور 164 میں مجسٹریٹ کا اختیار ہے کہ کون سے مجسٹریٹ کے پاس 164 قلم بند کرنے کا اختیار ہوگا، یعنی عدالتی بیان اقبال جرم یا گواہ کا بیان۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگا کہ آپ کا 161 کا بیان ہو، اسی 161 کے بیان کو دیکھ کر اس کا 164 اور ملزم کا اقبال جرم 164 364 قلم بند کیا جائے گا۔ تو یہ تو پہلی اس کی حیثیت ہو گئی کون سے بیان کی، 161 کی۔ ابھی آتے ہیں اس کے بعد 172 ضابطہ فوجداری کی طرف۔ 172 ضابطہ فوجداری میں ہے کہ بھئی اس کی جو مین ہیڈنگ ہے کہ تفتیش کی کارروائیوں کی ڈائریہ تحریر کی جائے گی روزانہ کی بنیاد پر۔ مطلب جب کوئی کیس رجسٹر ہو جاتا ہے تو تفتیشی افسر اس میں روزانہ کی بنیاد پر ضمنیہ تحریر کرے گا، کیس ڈائری اس کو کہتے ہیں۔ وہ اس سے متعلق تحریر کرے گا کہ اس وقت میں نے یہ کارروائی کی، میں فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، وہاں سے میں نے یہ چیز کی حاصل کی، وہاں سے میں نے یہ چیز حاصل کی،
پھر اس میں اپنی رائے بھی تحریر کرے گا کہ یہ جو ثبوت ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے فلاں شخص کے ملزم کے بارے میں، اس کی اگر وہ بے گناہ ہے تو بے گناہی کی وجوہات قلم بند کرے گا، اگر گناہ گار ہے تو گناہ گار ہونے کے بارے میں وہ پھر تفصیلاً اپنی کیس ڈائری میں تحریر کر سکتا ہے۔ تو 172 میں ہے کہ بھئی تفتیشی افسر اپنی روزانہ کی بنیاد پر کیس ڈائری تحریر کرے گا۔ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مجسٹریٹ ان کیس ڈائریوں سے، ان ضمنیات میں حصہ اول حصہ دوم جس میں بیانات ہوتے ہیں اور جس میں اس کی پوری تفصیل ہوتی ہے، دونوں شامل ہیں۔ تو مجسٹریٹ ان کیس ڈائریوں سے، ان ضمنیات سے اپنے لیے نتیجہ اخذ کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے بیل بیفور اریسٹ BBA کیا ہوا ہے کسی جرم میں اور مثل وہاں پر آ چکی ہے عدالت میں، تو مجسٹریٹ ان ضمنیات سے نتیجہ اخذ کرے گا کہ آیا اس کو بیل دی جائے یا نہ دی جائے۔ تو یہ جو آپ کی کیس ڈائریہ ہے، یہ جو آپ کی ضمنیات ہے، یہ جو آپ کے بیانات ہے، اس کی یہ حیثیت ہے کہ عدالت کے ملاحظہ کے لیے یہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی یہ کیس ڈائریاں نہیں ہوتی، اگر آپ کی یہ بیانات نہیں ہوں گے 161 کے، تو مجسٹریٹ نتیجہ اخذ کرنے کہ پھر وہ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں اس میں کیا کروں۔ تو ہمارے بیانات کی یہ حیثیت ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں اہم بات یہ ہے 172 ضابطہ فوجداری میں، خاص کر ہمارے نائب کورٹ صاحبان وہ یہ بات نوٹ کرے کہ بھئی جتنی بھی ضمنیات ہے، کیس ڈائریہ ہے، وہ کسی بھی ملزم کو یا ملزم کے وکیل کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے نائب کورٹ صاحبان اکثر ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو 172 ضابطہ فوجداری میں یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ بھئی مخالف فریق کو یا اس کے ملزم کو کیس ڈائریہ یہ نہیں دی جا سکتی۔ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ پھر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی یہاں پر سمپل بتاتا ہوں کہ یہ ممنوع دستاویزات ہے، یہ ممنوع دستاویزات ہے بمطابق قانون شہادت آرٹیکل 6، وہ پھر آگے میں انشاءاللہ کلیئر کر کے بتاؤں گا۔ تو یہ ایک دوسری حیثیت ہے آپ کے 161 کے بیانات کی، آپ کے کیس ڈائریوں کی۔ 172 ضابطہ فوجداری کہ عدالت کے ملاحظے کے لیے ہوتی ہے، مجسٹریٹ کے ملاحظے کے لیے تیار کی جاتی ہے، اس سے مجسٹریٹ آسانی سے اپنا فیصلہ لینے میں اس کو پھر آسانی ہوتی ہے۔ اور یہ جو کیس ڈائریہ ہوتی ہے یہ ممنوع دستاویزات ہوتی ہے، اس کو کسی بھی وکیل، مخالف وکیل کو، ملزم کو یا اس کے وکیل کو یا ملزم کو، دونوں کو یہ نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کی جو تیاری کا طریقہ کار ہے کہ یہ جو آپ کی کیس ڈائری آپ تیار کرتے ہو، بیانات آپ قلم بند کرتے ہو 161 کے، یہ کون سے قاعدے میں ہے؟ تو پولیس رول کے باب 25 میں اس کا طریقہ کار ہے ضمنیات مقدمات کس طرح ہوں گی، اور اس کا کیا سٹرکچر ہوگا، اس کی کیا لوازمات ہوں گی۔ اور باب 25 فقرہ 56 میں پھر اس کی تیاری کے بارے میں، قلم بندی کے بارے میں پوری تفصیل ہے کہ 2554 فارم جو ہے ایک اس کا، تو اس پر یہ باقاعدہ تیار کر کے رکھی جائیں گی، اس کی نقولات کس طرح بھجوائی جائیں گی، پھر اس کی نقولات بھجوا کر کہاں پر رکھی جائیں گی، یہ پورا پروسیس ہے اس کے لیے۔ تو اگر یہ 161 کا بیان، یہ ضمنیات، اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو اس کے لیے یہ پروسیجر بھی تیار نہ ہوتا۔ تو یہ بات تیسرے نمبر پر ہے کہ بھئی اس کا ایک پروسیجر ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، جس کو پولیس رول باب 25 فقرہ 53، پولیس رول باب 25 فقرہ 54 نے واضح کیا ہے۔ اب یہ آتے ہیں نیکسٹ، ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں 161 کی بیان کی اہمیت کو، حیثیت کو، وہ ہے آرٹیکل 40 قانون شہادت۔ دیکھیں آرٹیکل 38، آرٹیکل 39 قانون شہادت میں ہے کہ جو بیان پولیس افسر کی روبرو لیا جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہوا وہ کسٹڈی میں ہے یا کسٹڈی میں نہیں ہے، کسی انکوائری میں لیا گیا بیان ہے یا زیر حراست لیا گیا بیان ہے۔ لیکن آپ لوگ پھر آرٹیکل 40 کو نہیں پڑھتے ہو کہ آرٹیکل 40 میں بھی ہے کہ بھئی نہیں، جو چیز آپ ریکور کر لیتے ہو تو بیان کا وہ حصہ جو آپ نے ریکور کیا ہے ملزم سے، وہ پھر ایڈمیزیبل ہوگا، وہ قابل ادخال ہوگا، آپ کے 161 سے وہ والا حصہ وہ قابل ادخال تصور ہوگا۔
مثال کے طور پر آپ نے ملزم کا بیان قلم بند کر لیا ہے، اس نے پوری آپ کو ایک سٹوری بیان کر دی ہے کہ یہ وقوع میں نے اس طرح کیا ہے، یہ ایک تمام تفصیل، اور آخر میں آپ کو بتایا ہے کہ میں نے نشاندہی پر، آپ کی نشاندہی پر، تفتیشی کی نشاندہی پر میں نے پیسٹل، آلے قتل، آلے ضرر، جو بھی چیز ہے وہ آپ کو پیش کی ہے۔ تو یہ والا جو بیان ہے جہاں سے ریکوری ہوئی ہے، جہاں سے مزید منشیات کی برآمدگی کی اس نے تصدیق کی ہے، یہ قابل ادخال ہو، کیونکہ ایک چیز مادی طور پر آ جاتی ہے سامنے تو وہ خود سے کوئی پیش نہیں کرتا، جمع نہیں کرتا، لہٰذا یہ والا حصہ جو ہے یہ قابل ادخال ہے آپ کے 161 کے بیان میں۔ باقی گو کے 38-39 کہتے ہیں کہ ناقابل ادخال ہے، لیکن جہاں پر آپ نے ریکوری کی ہوتی ہے، جہاں پر آپ نے ملزم کی سے نشاندہی موقع کرایا ہوا ہے، تو وہ والی چیزیں وہ قابل ادخال ہوگی عدالت میں۔ تو یہ ہے آرٹیکل 40 قانون شہادت کہ کون سا حصہ آپ کے 161 کے بیان سے وہ قابل ادخال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں آرٹیکل 155 قانون شہادت کی طرف۔ یہ دوسرا آرٹیکل ہے قانون شہادت کا کہ آپ کے 161 کی بیان کی کیا حیثیت ہے۔ بھئی جب بھی کوئی ملزم، گواہ یا پولیس افسر یا تفتیشی افسر وہ جاتا ہے کسی بھی مقدمے میں گواہی دینے کے لیے، تو وہاں پر وہ اپنی یادداشت تازہ کرنے کے لیے اپنی مثل مقدمہ دیکھتا ہے، تو کیس ڈائری سے، بیانات سے وہ اپنی یادداشت تازہ کر سکتا ہے، کوئی بھی گواہ، کوئی بھی پولیس افسر، کوئی بھی شخص جو اس مقدمے سے ریلیٹڈ ہو۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، اگر آپ نے آپ کی کیس ڈائریاں نہیں ہے، اگر آپ کے 161 کے بیانات نہیں ہے، تو گواہی دینے والا گواہ وہ کس طرح گواہی دے گا عدالت میں؟ پولیس افسر جو تفتیشی ہوگا وہ کس طرح اپنی تفتیش سے متعلق وہ وہاں پر گواہی دے گا، وہاں پر اپنا بیان قلم بند کرے گا؟ تو یہ آپ کے 161 کے بیانات سے وہ پھر وہاں پر اپنی یادداشت تازہ کرے گا، اور اس کی بیس پر پھر عدالت میں جا کر وہ وہاں پر جو ملزم وکیل ہے اس کی جرح کے سوالات دے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہم ملزم وکیل کو بیانات دیتے ہیں، نقشہ موقع دیتا ہے تاکہ وہ جرح اس میں سے کر سکے، تو پھر جرح کے محالف میں جو ہم سوال کے جواب دیتے ہیں ان کے، تو وہ وہی مطلب ہماری چیزیں ہوتی ہے جس کو ہم یاد کر لیتے ہیں شہادت دینے سے پہلے، گواہی دینے سے پہلے، تو وہ ہم کس سے مطلب یاد کرتے ہیں؟ تو وہ ہم اپنے جو مثل مقدمہ ہوتا ہے جس میں ہمارے ضمنیات ہوتی ہے، جس میں ہمارے بیانات ہوتے ہیں، اسی سے ہم تازہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگی 155 کے تحت آپ کے 161 کی حیثیت۔ اب یہ آتے ہیں اس کے بعد آرٹیکل 6 قانون شہادت کی طرف، جو بہت اہم ہے۔ آرٹیکل 6 قانون شہادت میں ہے کہ بھئی جو بھی ممنوعہ دستاویزات ہے وہ کسی بھی شخص کو، کوئی بھی پولیس افسر، کوئی بھی شخص حوالہ نہیں کرے گا جب تک اس ادارے کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے، اس ادارے کا جو سربراہ ہے، اس نے تحریری طور پر اجازت نہ دی ہو۔ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، وہ اپنی ممنوعہ دستاویزات کو ماں سے وہ اپنے جو ہیڈ ہے ڈپارٹمنٹ کا، مطلب ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ IG ہے، اس کی تحریری اجازت کے بغیر نہیں دے گا۔ ممنوع دستاویزات، ابھی ممنوع دستاویزات کیا چیز ہے؟ کون سی چیزیں ممنوع دستاویزات ہے جو آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ بھئی یہ کسی کو نہیں دینے؟ تو اس کی تفصیل کے لیے پھر ہم یہاں پر بھی پڑھیں گے باب 27 فقرہ 24، جس میں تفصیل ہے ممنوع دستاویزات کی۔ باب 27 فقرہ 24 پولیس رول۔ تو دیکھیں ممنوع دستاویزات میں کون سی چیزیں شامل ہے۔ پہلے نمبر پر ہے رجسٹر نگرانی، ٹھیک ہے، جس میں جتنے بھی فیوز ہوتے ہیں، جتنے مجرمان اشتہاری ہوتے ہیں، ان کے نام درج کیے جاتے ہیں۔ یہ ممنوع دستاویز ہے، یہ ہمارے پولیس افسران کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیں، یہ کسی بھی شخص کو آپ نے نہیں دینا ہے جب تک IG کی طرف سے آپ کو تصدیقی سرٹیفکیٹ نہ ملے۔ دوسرے نمبر پر ہے رجسٹر نمبر 9 کا حصہ چہارم، رجسٹر نمبر 9 کا حصہ چہارم، یہ ممنوع دستاویز ہے۔ تیسرے نمبر پر ہسٹری شیٹ جو ہم تیار کرتے ہیں مجرم اشتہاری کا، یہ ممنوع دستاویز ہے۔ کسی بھی شخص کو آپ بغیر IG کے تحریری حکم کے بغیر آپ نہیں دے سکتے ہو۔ اگر کوئی بھی آپ کو فورس کرے، کوئی بھی آپ سے مانگے، تو آپ اس کے دباؤ میں نہیں آ سکتے۔ آپ اس کو بتا سکتے ہو کہ بھئی مجھے پولیس رول کا باب 27 فقرہ 24 اور آرٹیکل 6 قانون شہادت مجھے منع کردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہے نقشہ بدماشان،
ٹھیک ہے، اور پرچہ جات اطلاع، یہ دو چیزیں یہ بھی ممنوع دستاویزات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہے کیس ڈائریہ جو 161 سے ریلیٹڈ ہے۔ تو کیس ڈائریہ جتنی بھی ہے یہ ممنوع دستاویز ہے، جتنی بھی ضمنیات ہم قلم بند کرتے ہیں یہ ممنوع دستاویزات ہے، اور اس کو آپ کسی بھی شخص کو نہیں دے سکتے۔ کسی بھی شخص کو ماں سوائے آئی جی کے اجازت کے بغیر آپ اس کو یہ چیز حوالہ نہیں کر سکتے ہو۔ آپ اس کو کلیئر کٹ بتا سکتے ہو کہ بھئی جاؤ اور جو ہمارا ہیڈ ہے تو ان سے تحریری طور پر لکھ کر لے آؤ، تب آپ کو ہم اپنی کیس ڈائریہ دیں گے۔ یہاں پر ہمارے نائب کورٹ صاحبان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ دے دیتے ہیں، وکیل کے دباؤ میں آ کر دے دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر ان کو قانون کا پتہ ہوتا تو وہ ان کو بریف کر لیتے کہ بھئی آ جائیے دیکھ لے، میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ بعض وکیل حضرات مجسٹریٹ سے اجازت لے لیتے ہیں ریٹن، اس کے بیس پر وہ جو ہمارا نائب کورٹ صاحب ہوتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مجسٹریٹ صاحب کو سمجھائے کہ بھئی یہ جو چیز ہے، یہ جو کیس ڈائری ہے، یہ ہمارے آئی جی کے حکم کے بغیر میں نہیں دے سکتا ہوں۔ 172 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ملزم کو اور اس کے وکیل کو کیس ڈائری نہیں دی جائے گی، حصہ اول نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، جو ڈیلی بیسس پر وہ تحریر کرتا ہے۔ یہ ممنوع دستاویز ہے۔ اس کے بعد ہے گورنمنٹ کی طرف سے، صوبائی وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے یا آئی جی کی طرف سے جتنی بھی غیر شائع شدہ احکام ہے جس کو شائع کرنا اس کی ممانعت ہے، تو ایسی دستاویزات کو کسی بھی شخص کو حوالہ نہیں دی جائے گی۔ آج کل لے کے ہر چیز ہماری جو افسران کی طرف سے شائع ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے جو کہ ایک ممنوع دستاویزات ہے۔ تو کسی بھی شخص کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، بس جو بھی شخص جس کے ہاتھ جو بھی چیز لگ جاتی ہے شیئر کر لیتا ہے۔ تو حکومت کی طرف سے یا آئی جی صاحب کی طرف سے جتنی بھی غیر شائع شدہ احکامات ہیں ان کو مشتہر کرنا، ان کو کسی شخص کے حوالے کرنا، اس کو دینا، یہ ممنوع ہے۔ یہ چیزیں تبھی آپ دے سکتے ہو جب آئی جی کی طرف سے باقاعدہ اس کی تحریری سرٹیفکیٹ بذریعہ حکم آپ کو موصول ہو جائے تو پھر آپ دے سکتے ہو۔ ابھی دیکھیں یہاں پر ایک بات اور ہے جو یہاں پر میں نے لکھی ہوئی نہیں ہے کہ جو پولیس ایکٹ ہے، پہلے پولیس آرڈر 2002 تھا، اس کا آرٹیکل تھا 167۔ ابھی پولیس ایکٹ میں جو اس کے لیے ہے وہی بات ہے کہ روز نامچہ یہ سیشن جج مانگ سکتا ہے، سیشن جج طلب کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کو پھر مطلب علیحدہ کیا گیا ہے کہ اس کو آپ دے سکتے ہو۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو یہاں پر ذکر ہوئی ہے تو یہ ممنوع دستاویزات ہے، اس کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے علاوہ، اس کے حکم کے علاوہ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی 161 کی حیثیت کی، کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے 161 کی بیان کی، آپ کی کیس ڈائری کی کیا حیثیت ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کا 161 اگر نہ ہو تو 164 قلم بند نہیں کیا جا سکتا گواہ کا۔ اگر آپ کا 161 کا بیان نہ ہو تو ملزم کا اقبال جرم 164/364 قلم بند نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرے نمبر پر یہاں پر 172 ضابطہ فوجداری ہے کہ آپ کی کیس ڈائریہ، آپ کی جتنی بھی کیس ڈائریہ ہے، بیانات ہے، وہ مجسٹریٹ کے ملاحظہ کے لیے ہوتی ہے، اس سے نتیجہ حاصل کرنے میں اس کو مجسٹریٹ صاحب کو آسانی ہوتی ہے، اور یہ ملزم فریق کو، ملزم کے وکیل کو یا ملزم کو یہ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پھر پولیس رول 2553 2554 میں طریقہ کار ہے کہ کس طرح ضمنیات مقدمات کیا چیز ہے اور یہ کس طرح قلم بند کی جائے گی، کس طرح رکھی جائے گی، کس طرح ان کی نقولات کو سرکولیٹ کیا جائے گا، تو یہ چیزیں ہے۔ پھر آرٹیکل 40 قانون شہادت میں ہے کہ آپ کے 161 کے بیان میں کون سا حصہ قابل ادخال ہوگا۔ پھر آرٹیکل 155 میں ہے کہ آپ کے بیانات سے، آپ کی کیس ڈائری سے آپ اپنی یادداشت تازہ کر سکتے ہو گواہی دینے سے قبل۔ پھر یہاں پر آرٹیکل 6 قانون شہادت ہے کہ بھئی جو ممنوع دستاویزات ہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ماں سے اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے وہ کسی بھی شخص کو نہیں دے گا۔ تو ممنوع دستاویزات کون سی چیزیں ہیں، تو باب 27 فقرہ 24 پولیس رول میں اس کی تفصیل ذکر ہوئی ہے، جس میں کیس ڈائری بھی ہے۔ تو یہ بغیر آئی جی کے حکم کے آپ کسی بھی شخص کو نہیں دے سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے 161 کے بیانات کی حیثیت کا پتہ چل چکا ہوگا کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سارے پولیس افسران ہمارے زیادہ تر جو پوچھتے ہیں تو بس وہ ایک مطلب
احساس کمتری اس طرح کہ بھئی نہیں بس اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، پھر ہم کیوں لکھتے ہیں؟ اس کی حیثیت ہے، حیثیت نہیں ہے تو یہ اتنی چیزیں پھر وجود میں نہیں آ سکتی۔ امید کرتا ہوں آج کہ اس ویڈیو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 161 ضابطہ فوجداری کے تحت لیے گئے بیانات کی اور کیس ڈائریوں کی کیا حیثیت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی نیا سیکشن آپ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔